مختلف ممالک اور قبائل کی اپنی اپنی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، جس میں مختلف چیزوں کے لیے ہر ایک کے ہاں اپنے اپنے پیمانے ہیں، جن میں خوبصورتی بھی شامل ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، امریکہ سے جاپان تک، ہر ملک کے اپنے بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں۔ کسی ملک میں گوری رنگت کا راج ہے تو کہیں بلیک بیوٹی کا۔ حسن کا حقیقی پیمانہ کیا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے موضوع بحث چلا آ رہا ہے۔ کسی کے لیے گوری رنگت ہے تو کسی کے لیے اسمارٹ اینڈ سلم باڈی۔ تاہم آج کی دنیا میں بھی ایسے قبائل بھی ہیں جن کے پیمانے باقی کی ساری دنیا سے نرالے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی انوکھی بیوٹی سٹینڈرڈز والے قبائل سے ملوائیں گے۔ خوبصورت دکھنا تو عورت کی فطرت میں شامل ہے، جس کے لیے خوبصورت کپڑے، جیولری اور چونا گری وغیرہ تو ساری دنیا میں ہمیشہ سے رائج ہیں۔ تاہم میانمار میں حسن کا پیمانہ سب سے نرالا ہے۔ یہاں کپڑے، جیولری اور چونا گری کی بجائے لمبی گردن ہے، سراہی سے بھی لمبی، جس کے لیے بچیوں کے گلے میں بچپن سے ہی رنگ ڈالنے شروع کیے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان رنگز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ پریکٹس میانمار کے قبائل میں رائج ہے، جہاں پہلی بار 5 سے 8 سال کی عمر کی بچیوں کے گلے میں یہ رنگ پہنائے جاتے ہیں، جن کی تعداد وقت کے ساتھ مسلسل بڑھائی جاتی ہے تاکہ گردن زیادہ سے زیادہ لمبی ہو، کیونکہ جتنی لمبی گردن اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا ہی اچھا شوہر ملنے کی توقع کی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں چین والوں کو عورتوں کی خوبصورتی ان کے چھوٹے پاؤں میں نظر آتی تھی، جس کے لیے عورتوں کو اپنے ساتھ ظالمانہ جتن کرنے پڑتے تھے، جس کے لیے 5 سال کی عمر سے بچیوں کے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر باندھنا شروع کیا جاتا تھا۔ اس رواج کو لوٹس فیٹ کہا جاتا، جس کے لیے لوٹس شوز بھی بنائے جاتے تھے۔ 3 انچ کے پاؤں کو گولڈن لوٹس کہا جاتا۔ ایسی دلہنوں کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی۔ پھر 4 انچ پاؤں والیوں کی، جسے سلور لوٹس کہا جاتا۔ 5 انچ یا اس سے بڑے پاؤں کو آئرن لوٹس کہہ کر رد کر دیا جاتا، ان کے لیے رشتے کا چانس نہ ہونے کے برابر تھا۔ تاہم بعد میں اس بیہودہ رواج پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن دور دراز کے قبائل میں کہیں نہ کہیں اس ریت کی ماری عورتیں آج بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ یہ عجوبہ ہمیں بھلے عجیب ہی لگے، ایتھیوپیا کے سوری قبائل میں ہونٹوں پہ یہ برات جتنی پلیٹ لگانا فخر کی بات ہے۔ ان کے ہاں یہ پلیٹ خوبصورتی کی علامت مانی جاتی ہے۔ اس قبیلے کی اس انوکھی ریت کے مطابق لڑکیوں کے نچلے جبڑے کے 2 دانت توڑ دیے جاتے ہیں اور ہونٹ کو کاٹ کر چھید بنا دیا جاتا ہے، جس میں سخت مٹی کی پلیٹ لگا دی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ کا سائز بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ہونٹ اور بڑے ہو جائیں اور وہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیں، کیونکہ یہاں خوبصورتی کا مطلب ہی بڑی سے بڑی پلیٹ والے ہونٹ ہیں۔ جنوبی کینیا کے ماسائی قبائل کی لڑکیوں کی خوبصورتی کا پیمانہ ان کا لباس اور بال وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کانوں کے بڑے چھید ہوتے ہیں، جن کی لمبی ایئر لوبز میں یہ رنگ برنگی لمبی ایئر رنگز پہنتی ہیں۔ یہ اپنے کان کی لو کو بڑا کرنے کے لیے پتھر اور لکڑی جیسی بھاری چیزوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ اس قبیلے کا صدیوں سے چلا آتا رواج ہے، جو صرف ماسائی قبیلے تک محدود ہے، باقی کے کینیا میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ تصور کریں کہ اگر آپ کا چہرہ ہی آپ کی خوبصورتی یا فیشن دکھانے کا واحد ذریعہ ہو تو اس کا کون سا حصہ سب سے زیادہ مددگار ہوگا؟ ایران میں تو ناک ہے، جہاں عورتوں کی بڑی اکثریت خوبصورت دکھنے کے لیے ناک کی سرجری کرواتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ناک کی سرجری ایران میں ہوتی ہے، جو یہاں کا مستقل ٹرینڈ ہے۔ کہتے ہیں یہاں کی عورتیں ہالی ووڈ اور مغربی کلچر سے متاثر ہیں۔ یہاں چھوٹی ناک کو زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے۔ ایران میں ہر سال 40,000 کے لگ بھگ کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہیں، جن میں 60% سرجریز ناک کی ہوتی ہیں۔ جاپان میں دانت کالے کرنے کا بہت پرانا رواج ہے، جہاں عورتیں اپنے دانت کالے کرواتی ہیں۔ جاپان کے ساتھ کچھ دوسرے ایشیائی ممالک جیسے چین، تھائی لینڈ اور ویتنام میں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے، تاہم اس کی شروعات جاپان سے ہی ہوئی تھی۔ جاپان میں ٹیتھ بلیکننگ کو اوہا گورو کہا جاتا ہے، جس میں عورتیں کانی میزو نام کے ایک محلول سے اپنے دانت کالے کر لیتی ہیں۔ قدیم دور میں یہاں دانتوں کو کالا کرنا سمجھداری اور خوبصورتی کی علامت مانا جاتا تھا، اس لیے شاہی خاندانوں کے لوگ اپنے دانتوں کو کالا کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی لوگ اپنے دانت کالے کر لیا کرتے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس سے دانتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور خوبصورتی بھی بڑھتی ہے، تاہم اب یہ رواج کم ہی لوگوں تک محدود ہے۔ جاپان اپنی تہذیب اور انوکھے رسم و رواج کے حوالے سے ہمیشہ سے ہی مشہور چلا آیا ہے۔ ان کی کئی رسمیں تو اتنی عجیب و غریب ہیں کہ دیکھنے والا سر ہی کھجاتا رہ جاتا ہے کہ بھلا ایسا کیوں کر ہے۔ جاپان میں خاص کر عورتوں میں کروکڈ ٹیتھ کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں دانت بیچ میں سے ٹوٹے پھوٹے اور الٹے پلٹے ہوں تو انہیں بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے، بھلے دوسروں کو دیکھنے میں وہ ویمپائر ہی لگتے ہوں، مگر ان کے ہاں یہ حسن کی نشانی ہے۔ جاپانی زبان میں اس عجوبہ حرکت کو یائبا کہا جاتا ہے،
दुनिया दांत सीधे करवाने पे खर्च करती है, जापानी औरतें इस यायबा के लिए दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवाने डेंटल क्लिनिक वालों पर पैसे लुटाती हैं। खूबसूरत औरतें पतली नहीं मोटी होती हैं, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड है मूरितानिया वालों का। यहाँ के मर्द स्मार्ट एंड स्लिम की बजाय पहलवान टाइप की मोटी दुल्हनें ढूंढते हैं। यहाँ अगर किसी लड़की का वजन नॉर्मल होता है तो उसे जबरदस्ती खिला खिलाकर मोटा किया जाता है, क्योंकि बड़ी जिसामत की औरतें इस माशरे की लेगेसी हैं। इसलिए यहाँ औरतों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा खिलाने पर जोर दिया जाता है। इन्हें रोजाना कम से कम 16,000 कैलोरीज खानी होती हैं ताकि ये मोटी हों और खूबसूरत नजर आएं। जो मोटी नहीं होती उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं। स्कैरिफिकेशन ये ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक में होता है, जिसमें जिल्द को ब्लेड से काट काट कर डिजाइन बनाया जाता है। अफ्रीका के बहुत से लोगों के जिस्मों पर ऐसे निशान मिलते हैं, क्योंकि अफ्रीकी कबाइल में स्कैरिफिकेशन खूबसूरती की एक शक्ल है। इनके मुताबिक जिस्म पर इस तरह की फूल बूटियां आपके जिस्म को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं, जो हमेशा एक सी नहीं होती। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका साइज और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ लोगों के जिस्म पर इन कट्स के अलावा टैटूज भी बने होते हैं, जो आजकल खैर से सारी दुनिया में ही रिवाज पाते जा रहे हैं। कहा जाता है कि टैटूज और स्कैरिफिकेशन का रिवाज सबसे पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था, जहां लोग इसे खूबसूरती की अलामत मानते थे। ताहम बाकी की दुनिया में टैटूज को ज़हनी मरीजों ने रिवाज दिया है। इंडोनेशिया के कुछ कबाइल का मानना है कि औरतों की खूबसूरती उनके तेज और नोकीले दांतों में छुपी होती है, इसलिए वहाँ खूबसूरती के इस स्टैंडर्ड के लिए उनके दांतों को तराश कर तेज धार और नोकीला बनाया जाता है। यहाँ लड़कियाँ छीनी से दांतों को तराश कर इन्हें हवाई से तेज करवाती हैं, जिससे हम टोके वाली मशीन का टोका तेज करते हैं, और ये काम इन्हें बेहोश किए बगैर किया जाता है, जिसमें इन्हें दर्द भी सहना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो लड़कियां दर्द के बारे सोचेंगी उन्हें खूबसूरती नहीं मिलेगी। यहाँ लड़कियां शादी से पहले अपने दांत तेज करवाती हैं, जैसे गंदम की सीजन में हम दरांतियां तेज करवाते हैं। जो ऐसा नहीं करना चाहती उन्हें धौंस धांधली से भी कायल किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।